تو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پھر دل میں چھپتی نہیں ہے، بلکہ اس کا اثرات جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لباس پر اثر ڈالتی ہے، لباس وہ محبوب جیسا ہو جاتا ہے، جس طرح محبوب پسند کر رہا ہوتا ہے لباس ویسا ہوتا چلا جاتا ہے، چال ڈھال ویسی ہوتی چلی جاتی ہے جس طرح کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، جب کوئی اور آدمی ہو یعنی جس سے محبت ہو اور اس کی چال ڈھال اور اس جیسا لباس بنتا چلا جاتا ہے، اس کو جو محبوب لباس ہوتا ہے اس کا وہی محبوب لباس بنتا چلا جاتا ہے، اس کو جو کھانے محبوب ہوتے ہیں اسے وہی کھانے محبوب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی نئی نسل کو دیکھ لیں، جوان نسل کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ جب کوئی سنگر کو پسند کر لیتے ہیں، گلوکار سے محبت ہو جاتی ہے، فنکار اس کے ہاں شیدائی، فنکار کا شیدائی بن جاتا ہے، تو اس کی چال ڈھال میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے بالوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بال ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کہ اس فنکار کے ہوتے ہیں، گلوکار کے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ دنیاوی محبت اس طرح اثر ڈال سکتی ہے تو وہ پیارے پیغمبر کی محبت جو سب سے عظیم محبت ہے، اس نے میرے جسم پر کیوں اثر اندازی نہیں کی، وہ کیوں اثر انداز نہیں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دعوے تو کرتے رہے، حقیقی محبت کو دل میں جگہ نہ دے سکے۔ حقیقی محبت دل میں آ جاتی تو پھر ہماری ہر چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوتی چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرامین مبارکہ تلاش کر رہے ہوتے، ہم پوچھ رہے ہوتے علماء کرام ہمیں بتا دو پیارے پیغمبر سوتے کیسے تھے، پیارے پیغمبر کھاتے کیسے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے دیگر معاملات کیسے گزارتے تھے، وہ سفر میں کیسے ہوتے تھے، وہ حضر میں کیسے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی ہم تلاش میں لگ جاتے۔ کیوں؟ محبت جو ہو گئی ہے، وہ محبت تو صحابہ کو ہوئی تھی، وہ محبت تو ان تابعین تبع تابعین کو ہوئی تھی۔ وہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عاشق رسول حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، صحابی یعنی اس کے جو ساتھی تھے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکے کی جانب جا رہے ہیں تو حضرت ایک جگہ پر اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سواری پر ہیں، سر جھکاتے ہیں اور پھر سر اٹھا دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہاں سے ہم گزر رہے تھے، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہاں پر جب پہنچے درخت تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنا سر مبارک جھکا لیا تھا۔ آج مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اگرچہ درخت نہیں ہے لیکن یہاں پر پیارے پیغمبر نے سر جھکا کے گزرے تھے، تو اب میں نے بھی یہی پسند کیا کہ میں بھی یہاں سے سر جھکا کے گزروں۔ وہ یہ محبت ہوتی ہے، ادائیں اس طرح محفوظ کر لی جاتی ہیں، اپنی زندگی میں ان اداؤں کو اس طرح جگہ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر چیز، ہمارا ہر کام، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی حضور کے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ اسوہ رسول اکرم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، ہر زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ جس طرح زندگی گزارنی ہے ہم گزار سکتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر۔ وہ زندگی نہیں ہوگی، وہ ایک ایسی مبارک زندگی ہوگی، دنیا میں بھی مبارک ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی مبارک ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزم کرو، ارادہ کرو، صرف محبت کے دعوے نہ ہوں، اس دعوے پر دلیل بھی لاؤ۔ تمہارا جسم بتلائے، تمہارے اعضاء بتلائیں، تمہارا لباس بتلائے، تمہارے بال بتلائیں، تم عاشق رسول ہو، تم عاشق رسول ہو۔ آج عاشق رسول کی یہ حالت ہو چکی ہے، ایک طرف کافر کھڑا ہو، غیر مسلم کھڑا ہو، اور ایک طرف مسلمان کھڑا ہو، اس نے بھی ٹائی لگا رکھی ہے، اس نے بھی ٹائی لگا رکھی ہے، اس نے بھی وہ لباس پینٹ شرٹ کا اختیار کیا، اس نے بھی پینٹ شرٹ کا اختیار کیا۔ لباس پر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ لباس ایسا بناؤ جو محمدی ہو، لباس ایسا ہو جو پیارے پیغمبر کو پسند آ جائے، اپنی چال ڈھال ایسی بناؤ پیارے پیغمبر کو پسند آ جائے۔ پیارے پیغمبر کو اتنا اب
جب یہ دیکھ لیجئے کہ جو نقل کرتا ہے کسی فیل ہونے والے کی تو وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، اور جو پاس ہونے والے کی نقل کرتا ہے تو اگرچہ اس سے نمبر کم ہوں لیکن وہ بھی پاس ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہے دنیا میں سب سے کامیاب ترین اگر کوئی ہستی گزری ہے تو وہ پیارے پیغمبر کی ہے۔ او بھائیو، اسی کی نقل لو، اسی کی نقل اتارو، اسی پہ آ جاؤ، لباس ویسا کر لو، اپنی چال ڈھال ویسی بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کافر کے نقش قدم پہ چلو گے وہ تو ناکام ہے، تمہیں بھی ناکام کر دے گا۔ راستہ بدلو، راہ بدلو، وہ تمہیں پکار رہا ہے۔ وہ دیکھو فضائے مدینہ سے صدائیں آ رہی ہیں، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف پلٹو، کامیابی کی طرف پلٹو۔ اور کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور وہ جنت کا راستہ وہی ہے جو مدنی راستہ ہے، وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستہ لگا گئے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتلا گئے، وہی کامیابی کا راستہ ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس در سے ہٹو گے تو ہزاروں دروں کی ٹھوکریں بھی کھاؤ گے، ناکام بھی ہو جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے لوگوں پھر میری اتباع کرنی پڑے گی، پھر میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، پھر میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تمہیں قدم بھرنے ہوں گے، پھر جس طرح میں چلا ہوں اس طرح تمہیں چلنا ہوگا۔ اے اللہ، ہم اس طرح تو نہیں چل سکتے جس طرح پیارے پیغمبر کی زندگی گزری۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، خطائیں ہو جائیں گی، مجھے بھی معلوم ہے، تم اس طرح نہیں گزار سکو گے زندگی۔ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دوں گا، لیکن ایک مرتبہ چلنے کا ارادہ تو کرو، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر کے راستے کا عزم تو کرو کہ میں نے پیارے پیغمبر کے راستے کو اپنا راستہ بنانا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت کو میں نے اپنانا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں نے سچا اترنا ہے، صرف دعوے کو دعوے نہیں رہنے دوں گا۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کی ایک ایک عادات اپناؤں گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے کسی سے پیار، یہ ہوتا ہے کسی سے تعلق۔ تو میرے بھائیو، اس تعلق کو لے لو، یہ وہ تعلق ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ وہاں سارے تعلق ناکام ہو جائیں گے، وہاں ہر تعلق کی رسی ٹوٹ جائے گی، وہاں ہر تعلق بکھر جائے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آ رہی ہوگی، باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہا ہوگا، وہاں پر ایک تعلق کام آئے گا، وہ جو مدنی نبی کریم سے ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، وہ محبت، وہ تعلق بناؤ کہ کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہو میرا فلاں امتی کہاں ہے، میرا فلاں امتی کہاں ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ پیارے پیغمبر کی اتباع سے ہوگا۔ یہی محبت کا حقیقی تقاضا ہے، یہی ہے محبت پیارے پیغمبر سے، یہی اس کا مطلب اور مفہوم ہے۔ اسی کو اپنائیے، اسی کو لازم پکڑ لیجئے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یک بار کی زندگی نہیں بدلا کرتی، نہیں بدل سکتا۔ اپنے آپ پر بندہ جتنا بھی کنٹرول کرے، جتنا بھی اپنے آپ پر زور لگائے، یک بار کی نہیں بدل سکتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم بدلنے کا ارادہ تو کریں، ہم یہ ارادہ عزم تو کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اسے اپنے لیے آئینہ بنائیں گے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ میں عزم تو کروں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے لیے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک نمونہ موجود ہے۔ میں ایک مرتبہ ارادہ تو کروں، عزم تو کروں، یہی عزم ہو جائے، یہی ارادہ ہو جائے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی منتظر ہوگی۔